بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کسی کروکری آئٹم پر یا جنرل سٹور پر زکوٰۃ کی رقم جمع کروا دیتے ہیں اور ان سے ٹوکن لے لیتے ہیں، اور وہ ٹوکن جو ہے وہ پھر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ پھر جا کر اس راشن وغیرہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا زکوٰۃ کی رقم کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کیا رقم کے ذریعے ہی، کرنسی کے ذریعے ہی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا زکوٰۃ میں کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں؟ صحیح۔ تو دوسری کوئی چیز بھی زکوٰۃ کے اندر دینا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر راشن کی بات ہوئی کہ کوئی بندہ بطور راشن زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو زکوٰۃ راشن کے ذریعے بھی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ جو راشن کی قیمت ہے اتنی ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کے آنے جانے کا اس میں خرچہ یہ شمار ہو جائے، نہیں، بلکہ 2500 کا مثال کے طور پر وہ راشن کا پیکج ہے، تو آپ کی رقم جو 2500 کی ہے اتنی ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اوپر نیچے اس کے اندر کوئی لوازمات نہیں ملائے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر دو، آپ نے ٹوکن تقسیم کر دیے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن یہاں پر بھی دو باتیں یاد رکھیے کہ اول تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ میں 3 چیزیں بنیادی اعتبار سے ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت۔ نمبر 2، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور نمبر 3، جس کو دے رہے ہیں اس کی ملکیت کے اندر زکوٰۃ دے دینا، اس کو مالک کر دینا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی زکوٰۃ یہ ادا ہوتی ہے۔ اب جو زمینی حقائق ہیں جو ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ٹوکن تقسیم کرنے والے بڑی فیاضی کے ساتھ تقسیم تو کر دیتے ہیں یا راشن لے کے اسے تقسیم کرتے ہیں، لیکن بظاہر جو صورتحال ہوتی ہے وہ صرف اور صرف فارمیلٹی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ کے یہ راشن عمومی طور پر جو افراد لے رہے ہوتے ہیں وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کا پروفیشن ہی یہ ہوتا ہے، اور جو حقیقی مستحق ہوتا ہے بیچارہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ اور ایسے افراد تو خود دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ معاملات ہیں کہ راشن کے ڈھیروں ڈھیر جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ جا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچارہ حقیقی مستحق ہوتا ہے وہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ پورا کریں۔ سب سے جو بہتر اس میں ہے، آپ اپنے غریب رشتہ دار کو تلاش کریں، مستحق رشتہ دار کو تلاش کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو آپ کسی طریقے سے رقم دیں، پیسے اسے دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات اس کے ذریعے سے پورا کر سکے۔ راشن دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ راشن دیں، لیکن رقم میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، صرف آپ کی نیت کافی ہوگی، اس کو مالک کرنا کافی ہوگا، اور اس کا مستحق ہونا کافی ہوگا۔ گفٹ کی نیت بول کر بھی دے سکتے ہیں، اسے جو ہے وہ آپ قرض کے بھی دے سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کام کریں تو فائدہ ہوگا۔ آپ تلاش کریں، یقین کریں، زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہوگی، اس کا جو ثواب اور اجر ہے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر اس ادائیگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دل کا چین اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ امیر اہل سنت کی تعلیمات کو دیکھنا، اتنی بڑی تنظیم چلا رہے ہیں، اربوں روپے کا خرچہ، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ زکوٰۃ اس میں ایک بہت بڑا حصہ رکھتی ہے جس کے ذریعے سے سلسلہ چلتا ہے، اسی لیے اپیل بھی کی جاتی ہے، اور ہم بھی اپیل کریں گے کہ دیجئے دعوت اسلامی کو، لیکن کیسی پیاری ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، ان کو دیں، لیکن پھر دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے کے بعد ایسی دینی تنظیموں کو، تحریکوں کو بآسانی چلا سکتے ہیں۔ تو آپ وہاں دیں، پھر اس کے بعد دعوت اسلامی کو دیں، تاکہ دین کا کام بھی اس کے ذریعے سے ہوتا رہے۔ تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو چین اور اطمینان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔